السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعرات کا روز ہے اور مارچ کی 23 تاریخ۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج رمضان المبارک کا بھی آغاز ہوا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو اس بابرکت مہینہ سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور اپنی برکتیں ان پر نازل کرتا رہے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں یوکرائن میں جو جاری جنگ ہے، میڈیا میں آج کل کافی شور مچ رہا ہے کہ سپرنگ آفینسیو آنے والا ہے، یعنی بہار کے موسم میں ایک جنگ آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں مختصراً بات کی جائے گی اور پھر پروگرام کے دوسرا حصہ میں کچھ مختصر سی بات پاکستان کے بارے میں۔ اس وقت جو روسی افواج کی یوکرائن میں ڈپلائمنٹ ہے وہ آپ اس نقشے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ڈپلائمنٹ ہے یہ اگر ہم پچھلے سال اگست سے اس کا موازنہ کریں تو یہ تقریباً 30% کم ہے، کیونکہ شروع میں کچھ روس سے غلطیاں ہوئی تھیں، پھر روس نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق اپنی افواج کی دوبارہ ری ایڈجسٹمنٹ کی تھی۔ اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس وقت روس کی جو افواج ہے نا بہت اچھی طرح تیار کی گئی دفاعی پوزیشنز جو ہیں ان میں ہیں۔ وہ یہ دفاعی پوزیشن جو ہیں یہ شمال مشرق میں بھی ہیں، جو آپ اس نقشے کے اوپر دیکھ سکتے ہو، نارتھ سائڈ پہ نارتھ ایسٹ میں، اور اسی طرح نیچے کی طرف جنوب مغرب میں بھی یہ جو بلیک سی اور کریمیا کی سائڈ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان کی دفاعی پوزیشنز ہیں۔ اب امریکہ نے کافی پروپیگنڈا کیا تھا کہ سردیوں میں نہ روس جو ہے ایک بڑی جنگ لڑے گا، لیکن روس نے اس جنگ سے اجتناب برتا اور اس پہ جو امریکن کمانڈر ہے جنرل ملی وہ خود بھی کافی حیران ہے کہ روس نے یہ جنگ کیوں نہیں کی۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ روس کو اپنی شروع کی کاوشوں میں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے محاذ پر اپنی افواج کو کمٹ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی دفاعی پوزیشنز جو ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنے پہ زیادہ توجہ دی۔ اسی طرح ایک شہر ہے باخموٹ، میں نے بھی اپنے کچھ پروگراموں میں اس کا ذکر کیا تھا، اس کا بھی بڑا چرچا رہا کہ وہاں پہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ جنگ جاری ہے۔ لیکن اب یہ راز کھلا ہے کہ یہ صرف امریکن پروپیگنڈا تھا۔ باخموٹ کی جو ہے اسٹریٹجک امپورٹنس رشیا کے لیے بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر اس شہر پہ قبضہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ آگے پھر بڑھے اور ایڈوانس کرے یوکرائن کی طرف۔ تو اس لیے یہ صرف ایک امریکن پروپیگنڈا تھا تاکہ اس پروپیگنڈا کے پردے میں وہ زیادہ سے زیادہ جو فوجی امداد ہے وہ یوکرائن کو مہیا کر سکے۔ تاہم ایک لحاظ سے شہر کی اس لیے اہمیت ہے کہ یہ جو مرسنریز ہوتے ہیں، واگنر گروپ جو رشیا کی طرف سے اس شہر میں لڑ رہا ہے، کرائے کے جو فوجی ہیں، انہوں نے بہرحال یوکرائن کے فوجیوں کا جو ہے ناطقہ بند کر رکھا، اور ابھی تک کی جو اطلاع ہے تقریباً 15,000 کے قریب 4 یا 5 برگیڈ ہیں جو یہاں پہ اس شہر میں یوکرائن کے بزی ہیں، اور ان کو واقعی خاصا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، خاص کر انسانی جانوں کا۔ اور کہتے ہیں کہ روس کی پلاننگ بھی یہی تھی کہ اس شہر میں جتنے یوکرائنی فوجی مارے جا سکتے ہیں ان کو مار دیا جائے، اور اسی پلاننگ کے مطابق وہ اس شہر میں جنگ لڑ رہا ہے۔ اب یہ جنگ نا ایک سیاسی صورتحال اختیار کر گئی ہے،
اور امریکن صدر بائیڈن کو بھی نظر آ رہا ہے اور یوکرین کے صدر صاحب کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یوکرین کی طرف سے اس جنگ میں کوئی کامیابی ایسی جو کہ واقعی نظر آتی ہو حاصل نہ کی گئی تو پھر امریکن صدر کا بھی اگلے سال الیکشن میں انتخاب جیتنا اور اسی طرح یوکرین کے صدر کا دوبارہ اقتدار میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اب وہ کہتے ہیں ملٹری ٹرمینالوجی میں آرڈر آف دی ڈے، تو وہ اپنا ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ جو جنوب کا علاقہ ہے جنوب مغرب میں، یہ جیسے کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں جس میں یہ کریمیا بھی شامل ہے، تو اس طرح کا کچھ ارادہ یا آرڈر آف دی ڈے بنا رہے ہیں کہ اب جنوب جو مغرب ہے ان علاقوں کو واپس لیا جائے اور اس میں کریمیا بھی روس سے واپس چھین لیا جائے۔ اس وقت جو یوکرین کی صورتحال ہے اس میں جو آج تک کی رپورٹ ہے 68 سے لے کے 100 تک لیپرڈ 2 ٹینک اس کے پاس آ چکے ہیں۔ پولینڈ نے بھی اپنے 29 مگ اس کو دے دیے ہیں، مگ 29 یہ کہلاتے ہیں، تعداد نہیں میں کہہ رہا لیکن پولینڈ نے جو مگ 29 ہے وہ اس کو دے دیے ہیں۔ اسی طرح امریکہ نے اپنا گلائیڈ بم اور ڈرون بھی جو ہیں وہ یوکرین کو دے دیے ہیں۔ اور آج اچانک ہی یو کے کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ یوکرین کو جو یو کے اپنے چیلنجر ٹینک دے رہا ہے اس میں استعمال کرنے کے لیے ایک متنازع ایمونیشن ہے جس کو ڈپلیٹڈ یورینیم ایمونیشن کہتے ہیں، ڈپلیٹڈ یورینیم ایمونیشن وہ دینے کا اعلان کیا ہے جو کہ اس ٹینک میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح امریکہ نے جو برامز ٹینک دینے کا وعدہ کیا اور جس کو اب وہ ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اس میں بھی 120 mm کی ایک گن ہوتی ہے جس میں یہ ڈپلیٹڈ یورینیم والے جو بم ہیں استعمال ہوں گے یا گولے استعمال کیے جائیں گے، اور روس ان کو ڈرٹی ویپنز کہتا ہے کیونکہ روس کے مطابق اس ایمونیشن کو استعمال کرنے سے انسان اور جانوروں کی صحت پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح امریکہ نے کریمیا پر حملہ کرنے کے لیے اپنے A-10 فائٹر جو کہ اپنے 30 ملی میٹر کی گن سے یہ ڈپلیٹڈ ایمونیشن فائر کر سکتے ہیں وہ بھی یوکرین کو دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اڑانے کے لیے یوکرین کے کچھ پائلٹ ٹریننگ لے رہے ہیں اور کچھ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس والنٹیئرز موجود ہیں جو کہ یہ فائٹر اڑا سکتے ہیں جنگ میں۔ یہ جو ڈپلیٹڈ یورینیم ہے یہ بہرحال امریکہ نے پہلے شام، عراق اور افغانستان میں استعمال کیا ہوا ہے، اس طرف اس کو استعمال نہیں کیا گیا چونکہ یہ پہلی دفعہ استعمال ہوگا، اس لیے ناٹو نے بہرحال امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ پھر رشیا جو ہے وہ اس ایمونیشن کے استعمال کے بعد میدان جنگ میں ٹیکٹیکل نیوکس استعمال کرنے شروع نہ کر دیں۔ اب آپ کو علم ہے کچھ عرصہ سے یہ خبریں آ رہی تھیں، امریکہ نے کافی مفید قسم کی جاسوسی کر کے کریمیا کے بارے میں ساری اطلاعات یوکرین کو دے دی ہیں، اور جیسے اب آپ کو بتایا ہے ابھی مختلف قسم کا اسلحہ اور ہتھیار جو ہیں وہ یوکرین کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو منصوبہ بندی کی گئی ہے اس میں جو ان کی نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وکٹوریا نولینڈ، انہوں نے آلموسٹ اوکے کر دیا ہے یوکرین کو کہ کیونکہ آج کل وہ موسم ابھی صحیح نہیں ہے، تو انہیں کہا گیا کہ جو ہی موسم موزوں اور مناسب ہوتا ہے حملے کے لیے تو آپ 50,000 فوجیوں کی مدد سے کریمیا پر حملہ کر دیں،
اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا ہے کہ پہلی فرصت میں جو کرخ برج ہے جو کہ کریمیا کو روس کے مین لینڈ سے ملاتا ہے زمینی راستہ، اس کو بھی تباہ کر دیں۔ اب اسی طرح جو لانگ رینج 155 ہوٹزر ہیں وہ بھی، اس کی نئی کھیپ وہ بھی یوکرائن کو پہنچا دی گئی ہے۔ اب یہ ساری تیاریاں، یہ جو تفصیل آپ کو ویپنز کی بتائی ہے، اس کو اب نام دیا جا رہا ہے سپرنگ اوفینسو۔ اب امریکہ کو یہ وہ آپٹیمسٹ ہے، مثبت رویہ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ یوکرائن کی افواج جو ہیں یہ کریمیا واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گی اور روس کو شکست ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر روسی خود ہی اپنے صدر کا تختہ الٹ دیں گے۔ لیکن جیسے بتایا کہ ابھی یوکرائن میں موسم ایسا نہیں ہے، بارشیں ہو رہی ہیں کہ زمینی فوج ٹینکوں کی مدد سے حملہ شروع کر دے۔ اب جو ہی وہاں پہ موسم بہتر ہوتا ہے تو اس جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اس کو سپرنگ اوفینسو کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا اس کے نتیجے میں اس خطے میں مزید کیا گڑبڑ ہوگی یا کیا تبدیلی آئے گی، اس کے لیے ہمیں بہرحال اس جنگ کے شروع ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کے بارے میں مختصر سی بات کرنے کا تعلق ہے تو میں تقریباً پاکستان کے بارے میں اپڈیٹ کرتا ہی رہتا ہوں۔ تو جو مختصر سی تازہ اپڈیٹ ہے یا تھوڑا سا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اب طاقت کے نشہ میں بدمست حکمرانوں نے پنجاب الیکشن جو ہے اس کو، یعنی جو پنجاب کے صوبے میں الیکشن ہونے والے تھے ان کو ملتوی کر دیا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی دے دیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اب میڈیا میں بڑا شور ہے کہ جی یہ تو توہین عدالت ہو گئی، آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ فوجی زبان میں نا جب کسی چیز کو حقارت کے ساتھ ٹکرانا ہو تو ایک لفظ بولا جاتا ہے مائی فٹ۔ تو یہ جو بہت چیخا چنگھاڑ کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں کہ جی توہین عدالت ہو گئی، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، ان کو جو اصل طاقتور یا مقتدر صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ واضح فکرہ، چھوٹا سا 2 لفظ کا فکرہ ہے، جاؤ جہنم میں مائی فٹ، جو کرنا ہے کر لو۔ آگے کبھی آرٹیکل 6 لگا ہے؟ اور کتنے فیصلے عدالتوں نے دیے ہیں، انہیں پہ عمل ہوا ہے؟ جو اب آپ جائیں گے کس کے پاس آپ نے جانا ہے؟ اسی عدالت کے پاس جس کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا۔ یہ وہی عدالت ہے جس نے اپریل میں یہ سارے کام کروائے تھے۔ عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کتنی دفعہ اس کو کہا جا چکا ہے کہ اس ملک میں اصل حکمرانی کسی اور کی ہے، سامنے کوئی اور ہے، اور اب یہ جو کسی اور کی حکمرانی جو اصل ہے اس کا سب کو علم ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اس نے ہی اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے۔ عمران خان نے بڑی کوشش کر لی، ریلیاں نکال لیں، جلسے نکال لیے، جلوس نکال لیے، جتھے لے کر عدالتوں میں چلے گئے، ایک میں بغیر جتھے کے چلے گئے، تھک ہار کے اس کو بھی اب سانس چڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ لکھ لیں کچھ بھی نہیں ہونا۔ کوئی الیکشن نہیں ہونے، بہت پہلے سے میں تو اپنے کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ جو اتنی عادتیں پڑی ہوتی ہیں 70 سالوں سے یا 65 سالوں سے، جاگیرداریاں بنی ہوئی ہیں، ایک عیش و عشرت والی زندگی گزاری جا رہی ہے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی جا کے، اور جس میں سارے ہی شامل ہیں جو اوپر کی اشرافیہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ یہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اس سٹیٹس کو بدل لے گا؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ سب اکٹھے ہو کے اسی سٹیٹس کو جاری رکھیں گے۔ بھول جائیں آپ کے یہاں پہ کوئی صاف اور شفاف الیکشن ہونے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ میں تو بلکہ یہ تک کہتا ہوں کہ یہ جنہوں کو یہ شک ہے کہ انہوں نے
کوئی نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، یا اس کی بیٹی جو یہ دورے کرتی رہتی ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ ان دونوں کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر جس طرح عمران خان کو سانس چڑھایا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے ان کو بھی سانس چڑھائی رکھنا ہے۔ ان کو صرف وہ حکمران پسند ہیں جو ہر بات پہ کہیں یس سر، یس سر۔ نہ نواز شریف ایسا ہے، نہ اس کی بیٹی ایسی ہے، اور نہ ہی عمران خان ایسا ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے، اور حکمرانی کے مزے کوئی اور لیتا رہے گا۔ بات کرتے ہیں آئین کی۔ وہ آئین تو کب سے مردہ ہو چکا ہے اس ملک کا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہی آئین ہے، وہی قانون ہے۔ دیکھنے کیا ہو رہا ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ کہیں گے کہ جی آپ ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسی حتمی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی ہم اسی ملک کو پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں، اسی ملک کے کئی معاملات میں حصے دار رہے ہیں۔ اس میں عوام میں کوئی جان نہیں ہے، اس ملک کے سب بے حصے ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے سب ایک جیسی ہے۔ اوپر جا کے سب کے مفادات ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ کوئی عوام کا نہ کوئی ہمدرد ہے، اور نہ کوئی عوام کو اوپر لانے کے لیے یا ان کے حقوق کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام باہر کیسے آئے۔ عوام کو از خود یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ دور دور تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کے حقوق دلا سکے۔ اب یہ خود ہے اس قوم کے عوام کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو واقعی انسانوں والے حقوق ملیں، یہ ملک ترقی کرے، ان کی بھی اس میں کوئی رائے ہو، وہ بھی کوئی آسانی سے زندگی گزار سکیں، تو ان کو یہ خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کسی نے آپ کو حقوق یا آزادی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینی۔ عمران خان ایک حد تک کی جا سکتا تھا، وہ چلا گیا۔ وہ عدم تشدد اور عدم جارحیت پر یقین رکھتا ہے، اس سے آگے اس نے نہیں جانا۔ باقی سارا میدان آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود نکلنا ہے اور اپنے حقوق لینے ہیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، خاص کر پنجاب کی، یہ قوم باہر نہیں نکلتی۔ آئیں گے، 2-4 نعرے لگائیں گے، پھر واپس، اور اسی نوکری پہ پھر، یا اسی تنخواہ پہ پھر وہی نوکری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو بظاہر نا امیدی بہرحال کفر ہوتا ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا۔